الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بے شک اللہ تعالی عدل اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، اور قریبی رشتہ داروں کو کچھ عطا کرنے کا، کچھ دینے کا حکم دیتا ہے، بے حیائی سے، برے کاموں سے منع کرتا ہے، اور ہر اس کام سے روکتا ہے جو ظلم زیادتی والا ہو۔ یہ ساری نصیحتیں تمہارے لیے ہیں، شاید کہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ عزیزان گرامی، گزشتہ کئی خطبات سے نماز کی اہمیت، نماز کے مسائل پہ بات کا سلسلہ جاری تھا، اور ان تمام باتوں کو سن کے معلوم یہ ہوتا تھا کہ شاید صرف نماز پڑھ لینے سے انسان اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا، اور بعض انفرادی نمازوں کی، نوافل کی فضیلت اس قدر احادیث میں آئی کہ جن کو سن کے کئی احباب نے یہ سوال پوچھا کہ جو بقیہ ہمارے معاملات خراب ہوں، بندوں کے حق اگر ہم پورے نہ کر رہے ہوں، تو کیا پھر بھی اللہ رب العزت صرف نمازیں پڑھنے سے ہمیں معاف کر دے گا؟ اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ ایک مسلمان بندے پہ جو اللہ تعالیٰ نے مختلف فرائض عائد کیے ہیں، ان میں سے کچھ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ہے اور کچھ کا تعلق بندوں کے حقوق کے ساتھ ہے۔ اور یہ جو تقسیم ہوئی کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ الگ الگ ہیں، دین میں ہمیں ایسی کوئی تقسیم نہیں ملتی۔ اللہ کے احکامات جو ہم پہ نافذ کیے گئے ہیں، ان تمام کو ماننا، اس کے مطابق اپنی عملی زندگی کو گزارنا، وہ تمام تر جو ہمارے فرائض اور ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرنا کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے۔ چند باتوں کو مان کے اور بقیہ باتوں کو نظر انداز کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ انسان کی یہ معاشرتی زندگی بھی تباہ، آخرت بھی تباہ۔ اس لیے یہ بات ہمیں اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ کسی خاص ایک عمل کی فضیلت بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بقیہ تمام کے تمام معاملات ہم جان بوجھ کے خراب کرتے رہیں، بندوں کے حق ہم پورے نہ کریں، حرام کھاتے رہیں، دوسروں کے حق پہ ڈاکے ڈالتے رہیں، اور ہم یہ سمجھیں کہ صرف نماز پڑھنے سے، کیونکہ پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اور حدیث میں یہ بھی آیا کہ جس کی نماز کا پہلا سوال ٹھیک ہو گیا، بقیہ جو اس کا نامہ اعمال ہے اللہ اس کے لیے آسانی کر دیں گے، تو بقیہ سارے معاملات جو ہیں وہ بگاڑ کے، خراب کے،
اور چاہے کاروباری معاملات ہوں، رشتہ داریاں ہوں، ان تمام کو بگاڑ دیا جائے، بالکل فضائل والی احادیث کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ تو دو طرح کے حقوق جو ہم پہ رکھے ہیں، اور یہ بھی بات اچھی طرح سے سمجھ لیجیے کہ کامیابی اس جہان کی ہو یا اگلے جہان کی، ان دونوں حقوق کو ساتھ ساتھ میں ملا کے چلنا، ان دونوں کو، چاہے وہ اللہ رب العزت کے حقوق ہوں، عبادات، یا بندوں کے حقوق ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، قطع تعلقی نہ کرنا، کسی کا حق غصب نہ کرنا، یہ دونوں اہمیت کے اعتبار سے ان میں کسی میں کمی نہیں ہے۔ آج کئی ہمارے احباب یہ کہتے ہیں کہ جی بڑے آسان لفظوں میں کہہ دیتے ہیں جی اللہ اپنے حق سے چھڑ دے گا پر بندیاں دے حق معاف نہیں کرے گا۔ کئی اعتبار سے یہ بات ٹھیک ہے، آگے جیسے میں بیان کروں گا احادیث میں ایسی باتیں موجود ہیں، لیکن اگر تو ہم اس سے یہ سمجھیں کہ صرف بندوں کے حق پورے کریں اور نماز اور اللہ کی باتوں کو پورا کرنا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے جی اللہ معاف کر دے گا، تو یہ مطلب ہم غلط سمجھے۔ ایک بڑا طبقہ ہمارے ہاں ایسا موجود ہے، وہ کہتے ہیں جی بس انسانیت ہونی چاہیے، اصل کام تو انسانوں کی خدمت ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ اصل کام انسانوں کی خدمت ہے، لیکن اللہ کی عبادت بھی ساتھ ہوگی۔ اور انسانوں کی خدمت اگر آپ یہ سمجھ کے کریں کہ بس نماز اللہ معاف کر دے گا، اللہ اپنے حقوق معاف کر دے گا جی بندوں کے حق معاف نہیں کرے گا، تو یہ بات بھی کوئی قرآن یا حدیث سے اس کی وضاحت نہیں ہمیں ہوتی۔ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، تو اللہ نے اعلان کر دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، باقی جن گناہوں کو اللہ چاہے گا معاف کر سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں معاف کر دوں گا۔ اس لیے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حقوق العباد بھی حقوق اللہ میں شامل ہیں۔ بندوں کے حق پورا کرنے کا حکم کس نے ہمیں دیا؟ اللہ رب العزت نے دیا۔ تو اس لیے بندوں کے حق ہم جو پورے کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں، وہ اللہ کے احکامات سمجھ کے کرتے ہیں، تو ایک اعتبار سے حقوق اللہ ہی کا دوسرا حصہ حقوق العباد بھی ہے۔